حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو ان کی توبہ قبول ہوئی۔ وہ کلمات کیا تھے؟ ان کلمات کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی رائے یہ ہے کہ وہ کلمہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ سورہ اعراف کی آیت ہے۔ تو بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ کلمات تھے۔ اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ وہ کلمات سبحانک اللہم لا الہ الا انت ربی ظلمت نفسی فاغفر لی انک انت الغفور الرحیم ہے۔ لیکن معجم الصغیر کی روایت کے مطابق سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ یعنی صورتاً ظاہری طور پر گناہ صادر ہوا، جو حقیقتاً گناہ نہ تھا بلکہ وہ ایک اجتہادی خطا تھی، تو جب ان سے یہ معاملہ صادر ہوا تو انہوں نے سر اٹھا کر عرش کی طرف دیکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق سے یعنی ان کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ تو میری مغفرت فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی، محمد کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی تیرا نام برکت والا ہے، جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے سر اٹھا کر عرش کی طرف دیکھا تو اس میں نے لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں نے جان لیا کہ تیرے نزدیک اس شخص سے زیادہ بلند مرتبہ کسی دوسرے شخص کا نہیں ہوگا کہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ اے آدم، وہ تمہاری اولاد میں سے تم تمام نبیوں کے آخر ہیں اور ان کی امت تمہاری اولاد کی امتوں میں سے آخری امت ہے، اور اگر وہ نہ ہوتے تو اے آدم تو میں تم کو بھی پیدا نہ کرتا۔ اس روایت سے ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بندوں کے وسیلے سے دعا مانگنا نہ صرف جائز ہے بلکہ یہ تو حضرت آدم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے کہ انہوں نے سرکار دو عالم علیہ السلام کے وسیلے سے، ان کے توسل سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی اور ان کی دعا قبول ہوئی۔ لہذا آج اگر کوئی اس عمل کو بدعت سے تعبیر کرتا ہے، وسیلہ و توسل کا انکار کرتا ہے، تو در حقیقت ایسا شخص حضرت آدم علیہ السلام کی اس سنت سے غافل و محروم قرار دیا جائے گا۔